الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی اور روز رسول کی حفاظت کی سعادت۔ جو میرے پیارے بھائی چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، جزاک اللہ۔ نور الدین زنگی اپنے باپ کے مثل بہادر اور جرری حکمران تھا۔ اسلام سے محبت کرتا تھا اور اپنی زندگی اس کے سانچے میں گزارتا تھا۔ خلاف شرع کام کرنے کا سخت مخالف تھا۔ اسلام کے لیے اس کے کارنامے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ وہ شریعت کے مطابق خود بھی زندگی گزارتا اور ماتحتوں کو بھی اس کا پابند بناتا۔ ان کی اس خوبی کی وجہ سے لوگوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور ایک اچھی اسلامی فضا قائم ہوتی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور روز رسول کی حفاظت کی سعادت۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوی معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئی، مقدر جاگ اٹھا، جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا سامان لے کر مدینہ منورہ و تعظیماً کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹیلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آ گیا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسہ پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔
اللہ پاک کی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پن ارواح پر رحمت و رضوان کی بارش کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ایسی اچھی اچھی ویڈیو اور ایسی اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔